عالیہ بیگم نے اس سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ نرس وجاہت کو پھر سے ڈرپ لگا کر چلی گئی تھی، مگر وجاہت جیسے کسی گہری سوچ میں تھا۔ ہانیہ کے الفاظ اس نے سنے تھے کاریڈور میں، وہ تو اس آدمی کو الٹا سنا رہی تھی۔ آخری بات جو اس نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپایا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، آج تک اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا وجاہت سے۔ وجاہت کے لیے ہانیہ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تھی۔ پھر کیوں میں نے ایسے ریئیکٹ کیا؟ اپنے روم کی کھڑکی سے نظر آتے چاند پر وجاہت کی نظر ٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، سنشائن نے اس سے روکا تھا، وہ بھی جھوٹ بول کر وہ اس آدمی کو بچانا چاہ رہی تھی، مگر کیوں؟ کون تھا وہ شخص اور ہانیہ کو کیوں وہ سب کہہ رہا تھا؟ وجاہت کو اسی بات کا جواب چاہیے تھا، اسی لیے وہ ہانیہ کو غصے سے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ وہ اسی لیے پتہ نہیں کن راستوں پر گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ اپنے اضطراب کی حالت میں وہ ہانیہ سے بات نہیں کر سکتا تھا، اپنے غصے کو اچھے سے جانتا تھا۔ سوچا کہ جب دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو کسی اچھی سی جگہ پر ہانیہ سے بات کرے گا، مگر اس جگہ کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چاند سے نظر ہٹا کے اس نے ایک نظر ہاسپٹل کے روم کو دیکھا۔ اس کی سنشائن کو کچھ ہو جاتا یا پھر ان کے بچے کو، یہ سوچ آتے ہی وجاہت نے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ عالیہ بیگم بہت غور سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ مام! وجاہت نے اپنی مام کو آواز دی تو عالیہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بولو، عالیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ حور کہاں ہے؟ اگلا خیال وجاہت کو اپنی بیٹی کا آیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہانیہ کے معاملے میں اتنا ایکسٹریم ہوتا جا رہا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ وہ حور کو بھی نظر انداز کر رہا تھا، اپنی اسی بیٹی کو جس کی وجہ سے ہانیہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ حور ٹھیک ہے، نیلم اسے سنبھال لے گی، تم ٹینشن مت لو اس کی۔ عالیہ بیگم وجاہت سے تھوڑا ناراض مگر اس کی حالت دیکھ کے اس کے لیے فکر مند بھی تھی، اسی لیے اسے مختصر جواب دے رہی تھی۔ نیلم حور کو ناشتہ کروا رہی تھی، مگر حور کے آج کچھ زیادہ ہی نخرے ہو رہے تھے۔ حور چنا جلدی سے یہ کھاؤ۔ نیلم نے سیلیا سے بڑا اسپون حور کی طرف بڑھایا، مگر حور نے اپنا منہ پھیر لیا۔ نی مام! وہ کب سے ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اس سے ماما چاہیے۔ نیلم نے کافی کوشش کی مگر حور نے ایک نوالہ بھی منہ میں نہ لیا۔ تھک ہار کر نیلم اپنا سر ہاتھوں میں لیے وہیں فلور کشن پر ہی بیٹھ گئی۔ حور اپنے ارد گرد ڈھیر سارے کھلونوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ضد نہیں کرتی تھی مگر تھی تو بچی، اس نے ان 3 دنوں میں اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تم سے ایک بچی سنبھالی نہیں جا رہی، ہمارے 4 بچوں کو کیسے سنبھالو گی؟ ہادی نے شرارت سے کہا، وہ بھی صرف نیلم کا دھیان بٹانے کے لیے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ہادی کی اس بات پر نیلم سرخ ہو چکی ہوتی، مگر اس وقت اس نے بس خالی نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ کیا ہو گیا پرنسس؟ ہادی نے اس کے اور اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا۔ ہادی، کیا میرے بھائی کو خوشیاں راز نہیں ہیں؟ وہ جب خوش ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی غم ان کی خوشی مانند کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہے، ہانیہ بھی ٹھیک ہے اور اس کا بیبی بھی، ہادی نے نیلم کا گال تھام کے کہا۔ مگر برو ٹھیک نہیں ہے ہادی، تم نے دیکھا 3 دن سے وہ ہانی بھابھی کے ساتھ ہے مگر کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ وجی پریشان ہے پرنسس، اس ہانی بھابھی آج شام تک گھر آ جائیں گی، دیکھنا کچھ ہی دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہادی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وعدہ کرو۔ نیلم نے ہادی کا ہاتھ جو اس کے گالوں پر تھا اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ وعدہ کرتا ہوں، ہادی نے نیلم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اب ہٹو ذرا، میں تمہیں اپنا ٹیلنٹ دکھاتا ہوں۔ ہادی نے اپنے ہاتھ نیلم کی گرفت سے چھڑوا کر حور کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کھیل میں اور باتوں میں لگا کر واقعی اس نے اسے کھانا کھلا دیا۔ نیلم حیرت سے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ کیسے کی؟ نیلم کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کے ہادی شرارت سے مسکرا دیا۔ کیا کروں؟ اپنے 4 بچوں کو سنبھالنا ہے تو اتنا تو ابھی سے سیکھ ہی چکا ہوں، تم بے فکر رہو، تم آرام کرنا، بس میں اپنے بچوں کو سنبھال لوں گا۔ ہادی کی باتوں کو سن کے نیلم نے اپنا رخ موڑ لیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور ہادی بس اسے دیکھ گیا محبت سے۔ یہ سب کیا ہے معظم؟ جو چوٹیں کیسی آئی ہیں تمہیں؟ معظم گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ فرزانہ نے اسے دیکھ کے سوالات شروع کر دیے۔ کچھ نہیں ہوا ماں، بس کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بولتے ہوئے وہ بغیر اپنی ماں کی اگلی بات سنے اپنے روم میں گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نظروں کے سامنے بار بار ہانیہ کا آنسو سے بھیگا چہرہ آ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے گال پر آنکھوں سے ذرا نیچے نیل بڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس نیل کو چھوا تو ہاتھ دوبارہ نیچے کر لیا۔
اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے گال کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہانیہ، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ بہت اکڑ سے کہہ رہی تھی نا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسی محبت کو تم سے چھین لوں گا میں۔ معظم نے آئینے میں خود کو دیکھ کے کہا اب اس سے بس ہانیہ کے شوہر سے ملنا تھا جس سے اسے یہ زخم دیا۔ بدلے میں اسے بھی تو الفاظوں کے زخم دینے ہیں جو کہ ہاتھ کے زخم سے کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا اثر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وجاہت نے ہانیہ کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر کہا۔ ہانیہ نے ایک نظر وجاہت کو دیکھا، پھر رخ موڑ کر سر کہا، ناراض ہو مجھ سے؟ وجاہت نے اب کے اس کا چہرہ تھام کے اس کا رخ اپنی طرف کر کے کہا، کتنی محبت کرنے والا تھا یہ شخص جو کہ خود بھی زخمی ہونے کے باوجود 3 دن سے ہانیہ کے پاس سے ہلا بھی نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ کے 32 گھنٹے بعد کہیں جا کر ہانیہ کو ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سب سے پہلی بات یہی بتائی تھی کہ اس کا ہسبینڈ اس کے لیے کتنا پریشان ہو رہا ہے۔ وجاہت کو جو اس کا تختہ پا کر ہانیہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جب اتنی محبت ہے مجھ سے تو پھر اعتبار بھی تو کرتے۔ ہانیہ نے وجاہت کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، سن شائن میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، نہ کچھ پوچھا، نہ کچھ سوال کیا۔ وجاہت نے بے یقینی سے ہانیہ کا ناراض چہرہ دیکھ کے کہا، اگر آپ کے غصے کی وجہ سے ہماری بچی کو کچھ ہو جاتا تو؟ ہانیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وجاہت نے بھی ہانیہ سے نظریں چرا کے گہرا سانس لیا۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا ایسا سب کچھ ہو جائے گا، معاف کر دو مجھے۔ بولتے ہوئے وجاہت ہانیہ کے پاس سے اٹھنے لگا مگر ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وجاہت ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے ہانیہ نے تھاما ہوا تھا، پھر اپنے ہاتھ کو چھڑانے لگا۔ تم سکون سے آرام کرو، میں بس ابھی آیا۔ وجاہت نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ہانیہ نے دوسرے ہاتھ سے بھی وجاہت کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا سکون تو آپ ہیں، آپ کے بغیر کیسا سکون، کیسا آرام؟ ہانیہ نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ وجاہت نے واپس اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا میں کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہوں۔ تمہاری محبت میں میں الگ ہی انسان بنتا جا رہا ہوں۔ اتنا ایکسٹریم میں کبھی نہیں تھا مگر تمہارے معاملے میں میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ وجاہت نے ہانیہ کے ہاتھوں پر نظریں جما کے کہا۔ ہانیہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شان صاحب نے دروازہ ناک کیا، پھر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ وجاہت، ہانیہ کے ڈسچارج پیپر ریڈی ہیں، تم ایک بار ڈاکٹر سے ہانی کا چیک اپ کروا لو، پھر اسے گھر لے چلتے ہیں۔ شان صاحب نے وجاہت سے کہا۔ وہ ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر شفقت سے اس کی خیریت دریافت کی۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ۔ ہانیہ نے مسکرا کے شان صاحب کو جواب دیا تو شان صاحب مسکرا کے کمرے سے چلے گئے۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، وجاہت بھی بولتے ہوئے کمرے سے باہر گیا۔ ڈاکٹر آئی، ہانیہ کا چیک اپ کیا، پھر وجاہت کے ساتھ وہ اپنے آفس میں آئیں اور اس سے ہانیہ کے متعلق بات کرنے لگی۔ مسٹر وجاہت، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں مگر ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، انہیں کسی بھی طرح کا انٹرنل پین ہو آپ انہیں فوراً ہاسپٹل لے آئیے گا۔ انہیں 2 دن ایکسٹرا یہاں رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ بظاہر تو کوئی ان کی باڈی پر انجری نہیں ہے مگر انٹرنل کوئی پرابلم نہ ہو، ان کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں مگر میں پھر بھی کہوں گی کہ آپ محتاط رہیے گا، کبھی کبھی مائنر سی پرابلم بھی انسان کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے وجاہت سے صاحب کو اس سے بات کہی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں خیال رکھوں گا۔ وجاہت ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ان کے آفس سے نکلا۔ وجاہت ہانیہ کو لیے عالم ولا میں داخل ہوا تو گھر میں اپنی ماں کو دیکھتے ہی حور جلدی سے ہانیہ کے پیر سے لپٹ گئی۔ ہانیہ نے حور کو نام آنکھوں سے دیکھا، وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکنے لگی کہ دادو نے اسے روک دیا۔ ہانی میری جان جھکو نہیں۔ پھر دادو نے وجاہت کو اشارہ کیا کہ وہ حور کو گود میں لے لے۔ وجاہت نے حور کو گود میں لے کر اسے پیار کیا، اسے پکڑے ہی ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ نے اپنی جان کو سینے سے لگا لیا، حور بھی ہانیہ سے چپک گئی۔ وجاہت نے حور کو پکڑا ہوا تھا تو اس نے حور کو ہانیہ سے الگ کیا اور عالیہ بیگم نے ہانیہ کو اندر آنے کا کہا۔ وجاہت حور اور ہانیہ کو لیے اپنے روم میں آ گیا۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی تو حور وجاہت کی گود سے اتر کر ہانیہ کے پاس چلی گئی۔ ماما ماما بولتے ہوئے وہ ایک بار پھر ہانیہ سے لپٹ گئی۔ وجاہت نے مسکرا کر حور کو دیکھا۔ ہانیہ نے حور کو پیار سے دیکھا۔ میری جان ماما کو مس کر رہی تھی آپ؟ ہانیہ نے حور کو دیکھ کے کہا تو حور نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ اس نے زور زور سے سر ہلانے پر ہانیہ اور وجاہت دونوں ہنسنے لگے۔ ہانیہ کو آرام کرنے تاکید کر کے وجاہت روم سے نکلا۔ ابھی اس سے بہت سے کام تھے۔ سب سے پہلا اس ذلیل شخص کا پتہ کرنا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہانیہ کو اتنی تکلیف میں دیکھا۔